دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لباس انسان کی ستر پوشی اور انسان کی زینت کے لیے عطا فرمایا ہے. اس سے انسان اپنے تن کو چھپاتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے، زیبائش اختیار کرتا ہے، ایک جائز طریقے پر عمل کرتا ہے. فی زمانہ انسان ترقی کرتے کرتے اس نے اپنے لباس کو بھی کچھ اور بنا لیا ہے، اظہار خیال کا ذریعہ بنا لیا ہے. مختلف موسم آتے ہیں، کھیلوں کا موسم آئے گا تو کھیلوں کے لباس شروع ہو جائیں گے. جس قسم کا کھیل ہوگا اس قسم کے لوگ لباس پہن کر گھوم رہے ہوں گے. جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، نہیں صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اس کی تمیز رکھنا ضروری ہے. اور اس کی تمیز علم دین سے آئے گی. علم دین نیک ماحول سے سیکھنے کو ملے گا. نیک ماحول دعوت اسلامی میں سکھائے گی. اگر ہم بالکل ہی لاپرواہ رہے اور ہماری توجہ ہی کہیں اور رہی تو یہ نہ ہو کہ ہم کفر تک میں مبتلا ہو جائیں. تو ٹی شرٹوں کا تو بہت برا حال ہے. یقیناً اب تصویر والی ٹی شرٹ پہننے والے ایسے ایسے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی شرٹس پہ، لباس پہ، کہ شرم والا آدمی اس کی آنکھیں جھک جائیں لیکن پہننے والے کو شرم نہیں آتی. گاڑیوں کے پیچھے لوگ اس طرح کے جملے لکھ کے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اسلام میں نے کہا کہ تصویر لگاتے ہیں، دوسرے دیکھ کر گناہ گار ہو رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ کو مل رہا ہے. اپنی گاڑیوں کے پیچھے گندی تصویریں، بے پردہ عورتوں کی تصویریں، بس والے، ٹرک والے، دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ ایک تو خود گناہ کرنا ہے اور ایک ہے دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سامان مہیا کرنا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہوں. توبہ کر لیجئے اور یہ تصویروں والے معاملات سے اپنے آپ کو دور کیجئے، بے حیائی سے دور کیجئے. طرح طرح کے عجیب و غریب جملے لکھنا، اصل میں ایسا لگتا ہے کہ ایک مقابلہ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. بعض لوگ اچھائیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، نیکیاں کرنے میں کر رہے ہیں، ہم نیک سے نیک بن جائیں. بعض لوگ فحاشی میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خود فحاشی میں اترا نہیں ہوتا، مطلب کوئی اداکارہ ہے، کوئی ایسی عورت ہے جو روز ایک نیا فوش لباس پہنتی ہے، ان کی بھی دوڑیں آپس میں. اگر خود کوئی مبتلا نہیں ہوتا، مرد ہے تو وہ تصویروں میں کرتا ہے، ایک سے ایک اپنے گھر میں لگائے گا، اپنی دکان پہ لگائے گا، گاڑی پہ لگائے گا. تو اصل بات ہے دل کی. جس کا دل اچھا ہے، ستھرا ہے، اس کے خیالات بھی اچھے اور ستھرے ہیں اور وہ ظاہر میں بھی نظر آتے ہیں. جس کے دل میں گندگی ہے، اس کے قول و فعل، اس کے طرز عمل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس خیالات کا مالک ہے. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں، جس دکان میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لوگوں کا ایک عجیب کانسیپٹ بن گیا ہے کہ اب انہوں نے اداکاروں میں، کھلاڑیوں میں ایک آئیڈیل بنا لیا ہے اور اپنے پورے کمرے میں اس کی تصویریں لگاتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اس پہ نظر پڑے، سوؤں تو اس کو دیکھتے دیکھتے سوؤں. اب آپ سوچئے کہ آپ نے اگر دیکھنا ہی تھا تو کعبہ شریف، مدینہ شریف کی تصویر لگاتے تاکہ خواب میں بھی اس کا دیدار ہو جاتا. لیکن اپنے گھر میں یہ چیزیں لگا کر رحمت کے فرشتوں کو ہم روک رہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی عورت کی، بے پردہ عورت کی، آپ نے اپنے کمرے میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اپنے آئیڈل کے نام پہ ہی، آپ سوچئے روز گناہ، روز بدنگاہی. تو یہاں ایک اور چیز ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا المرء مع من احب. قیامت کے دن بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا. یہ محبت کے آثار ہیں کہ اس کی تصویر دیکھنا، اٹھتے ہوئے اسے دیکھنا، سوتے ہوئے اسے دیکھنا، یہ محبت کے آثار ہیں. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں سے محبت کرے، برے لوگوں سے عمل کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، پیارے آقا سے جتنی محبت کر سکتے ہیں کریں. انشاءاللہ اگر کرب ہو گیا تو قیامت کے دن ان کا قرب نصیب ہو جائے گا. یہ دنیاوی جھنجھٹوں کو، ان طرح کے شوق کو چھوڑ دیجئے. بہت ڈرا دینے والی بات ہے. ہم اپنی زندگی میں ان لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں ایز اے بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر خدا نہ خواستہ ان کافروں کے ساتھ ہو، ان بے حیا لوگوں کے ساتھ ہو؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے آقا کے غلام ہیں. آقا کی سنتوں پر عمل کیجئے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی والا دنیا میں کہیں چلا جائے پتہ چل جاتا ہے آقا کا غلام جا رہا ہے. سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنتوں بھرا لباس. آئیے پریکٹیکلی دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کر لیجئے. احکام تجارت ہمارا سلسلہ ہماری یہی الجھنیں دور کرتا ہے. سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی احکام شریعہ کی روشنی میں صحیح معنوں میں سچی تجارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے. ہم اپنے اسلامی بھائی جو مارکیٹ سے ہمارے ساتھ آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھے
مجھ کو